بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانصرنا معهم ولن اعدائهم اجمعین۔ زہرا کلاسز کے زیر نگرانی یہ پروگرام کیا آپ جانتے ہیں، اسلامی معلومات حاصل کریں، تاریخ معصومین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں 7واں ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سوالات کے ذریعے اسلامی تعلیمات و علوم محمد وآل محمد علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے میں جانیے۔ دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے 40 شب و روز کیوں الگ رکھے؟ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے کس ازواج نبی کی وجہ سے ملائکہ سے فخر و مباحات کرتا ہے؟ چوتھا سوال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ کو کیا کیا نصیحت کی؟ پانچواں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 شب و روز کس کے گھر میں تھے؟ چھٹا اور آخری سوال، وہ کھانا جو صرف رسول اللہ کے لیے حلال تھا اور باقی لوگوں کے لیے حرام تھا، وہ کون سا کھانا؟ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتے داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کو کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ان سے رابطہ قائم کریں۔ آئیے ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بیان کے بارے میں ہوگا کہ آپ کی ولادت کے وقت کیا ہوا، ولادت کے کیا مراحل تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ جناب خدیجہ کے حاملہ ہونے کی کیفیت تاریخ میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابطح میں، ایک مقام کا نام ہے، ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے جسے ابطح کہا جاتا ہے، اس علاقے میں رسول اللہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اور عمار یاسر جو صحابی رسول تھے ان کے ساتھ، منذر بن دہدہ اور حمزہ اور عباس جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک جبریل امین اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے۔ جناب جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں وہب قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن آج جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے ہیں تو اپنی اصلی صورت میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ رسول اللہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو ہمیں بھی درود و سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو جناب جبریل آنے کے بعد پکار کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ آپ 40 شب و روز جناب خدیجہ سے الگ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جبریل کے ذریعے سے آیا کہ آپ 40 دن تک دن اور رات دونوں، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت 40 شب دور رہیں
یا 40 دن دور رہے، نہیں، آپ 40 شب و روز جناب خدیجہ سے الگ رہیں، یہ حکم خدا آیا۔ بس آپ 40 روز تک جناب خدیجہ کے پاس نہیں گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا جبریل امین کے ذریعے سے، آپ نے اس حکم پر عمل کیا ہے، اور 40 دن تک آپ جناب خدیجہ کے پاس نہیں گئے۔ اس 40 دن میں آپ نے کیا کیا؟ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے اور راتیں عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ ایک دن آپ نے جناب عمار یاسر کو جناب خدیجہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ان سے جا کر یہ کہہ دینا کہ جو ہم اتنے دن کے لیے الگ ہوئے ہیں، اس میں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ناپسندی کی وجہ سے یا کسی رنجش کی وجہ سے ہم دور ہوئے ہیں، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات کو جاری کریں۔ یہ پیغام جناب رسول خدا نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس جناب عمار یاسر کے ذریعے سے پہنچایا تاکہ جناب خدیجہ بے چین نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شوہر اپنے گھر سے بلا بتائے، بغیر بتائے دور ہو جاتا ہے تو بیوی کو، زوجہ کو جو ہے تشویش لاحق ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آئے، کیا ہوا، کہیں ناراض تو نہیں ہیں، کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار یاسر کے ذریعے سے پیغام بھجوایا اور جا کر کہا کہ جا کر کہہ دیجئے گا کہ ہمیں حکم پروردگار ہے، اس وجہ سے ہم نہیں آ رہے ہیں، اور یہ حکم پروردگار اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات کو جاری کر سکے، اور ہم آپ سے جو 40 شب و روز کے لیے دور ہوئے ہیں، اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس میں کوئی ناپسندگی نہیں ہے، اس میں کوئی رنجش نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اے خدیجہ، اپنے متعلق سوائے اچھائی کی کوئی خیال نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ جناب خدیجہ کا رتبہ بہت بلند ہے، فضیلت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے، وہیں جناب خدیجہ الکبریٰ پر بھی اللہ ملائکہ کے درمیان دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسی شریک حیات جو اپنے شوہر کا بھی خیال رکھ رہی ہے، اپنے رسول کا بھی خیال کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امت کا بھی خیال کر رہی ہے، اس کے دین میں بھی مددگار ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم جناب خدیجہ پر کئی مرتبہ فخر و مباحات اپنے ملائکہ کے درمیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول نے فرمایا تم ہر رات گھر کا دروازہ بند کر کے سو جانا، اور میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوں۔ فاطمہ بنت اسد یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ رسول اللہ کو جو حکم دیا گیا تھا کہ 40 دن آپ اپنی شریک حیات جناب خدیجہ سے دور رہیں، تو آپ نے جناب ابو طالب کے گھر میں قیام کیا ہے، مولا علی کے گھر میں قیام کیا۔ 40 روز یہیں پر تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت الہی میں بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ وعدہ الہی پورا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ 40 دن کے لیے الگ تھے، ادھر جناب خدیجہ جو تنہا تھیں، وہ ہر روز کئی مرتبہ آن حضرت کی جدائی میں گریا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اتنا شفیق اور رفیق اور مہربان اور محبت کرنے والا شوہر اگر زوجہ سے دور ہوگا تو وہ زوجہ، وہ بیوی
یقیناً اپنے شوہر کی جدائی میں گریہ کریں گی، جیسے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہر روز کئی مرتبہ ان حضرت کی جدائی میں گریہ کرتی رہتی تھی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام ان حضرت پر نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ میرے تحفے اور کرامت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 40 دن جو دور رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ اللہ اپنے تحفہ اور کرامت کے ذریعے کے لیے نبی کو تیار کرنا چاہ رہا تھا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو رسول اللہ کو اللہ کا کہ رسول کو جو ہے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ میرے تحفہ اور کرامت کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس اچانک حضرت میکائیل ایک طبق لے کر حاضر ہوئے جو جنت کے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج افطار اس کھانے سے کیجیے گا۔ 40 دن تک جو افطار کر رہے تھے وہ الگ کھانا تھا، لیکن 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے افطار بھیجا ہے اور جناب میکائیل کے ذریعے سے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آج افطار اس کھانے سے کریں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر رات افطار کے وقت حضرت رسول اللہ مجھے حکم دیتے تھے کہ دروازہ کھول دو اور جو شخص بھی میرے یہاں آئے میرے ساتھ افطار کرے، لیکن اس رات مجھے حکم دیا کہ آپ دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ یہ کھانا میرے علاوہ غیر کے لیے حرام ہے۔ 40 دن تک رسول اللہ نے جو روزہ رکھا ہے اور افطار کیا ہے تو اس افطار کی کیفیت الگ تھی۔ آپ مولا علی کو حکم دیتے تھے کہ گھر کا دروازہ کھول دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندے خدا آئے تو وہ ہمارے ساتھ افطار کر سکتا ہے۔ لیکن جب 40 دن کے بعد حکم خدا ہوا کہ آج افطار جنت کے کھانوں سے کرنا ہے، تو اس پہ مولا علی کو حکم دیا کہ آپ دروازے پہ بیٹھ جاؤ، آج کسی بندے خدا کو ہمارے ساتھ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے علاوہ یہ کھانا سب کے لیے حرام ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ نے افطار کیا۔ افطار کے بعد حکم الہی ہوا کہ اب آپ جناب خدیجہ کے گھر جائیں اور وہیں شب باش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رات آپ کی نسل سے ذریت طیبہ کو خلق فرمائے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے جو مراحل تھے وہ اس طریقے سے تاریخ نے بیان کیے ہیں۔ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت، درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔